سید خادم حسین شاہ ابن سید لال شاہ اور سیدہ عزیزہ فاطمہ بنت سید سعید محمد شاہ کی طرف سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ کل انشاءاللہ بروز اتوار بعد نماز مغربین جناب سید تصویر حسین شاہ صاحب کے مکان پر مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، جسے یہ طالب علم خطاب فرمائے گا۔ لہذا حضرات سے اس مستر گزارش ہے کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے سید تصویر حسین شاہ جن کا کل بریلہ میں ان کے مکان پر مجلس عزا برپا کی جائے گی، اور گزارش یہ ہے کہ اگر آپ لوگ 12:30 بجے تک یہاں تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ سب لوگ یہاں سے ساتھ چلیں گے اور شرکت فرمائیں اور شرکت فرما کر ثواب حاصل کریں۔
کی حج غازی عباس کی مجلس ہے، اگر کچھ سننا چاہتے ہو تو بآواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم معزز سامعین اکرام، یہ مجلس ایسی ذات سے منسوب ہے کہ جس کا نام اگر بیمار پہ پڑھ دیا جائے تو قسم بخدا بیمار سے اختیار ہو جائے۔ یہ مجلس ایسی ذات سے منسوب ہے کہ اگر لاغر بھی یا عباس کہہ کے حملہ کرے تو وہ فاتح ہوتا ہے۔ کوئی جملوں پہ آپ توجہ نہیں کرتے، ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پہلے چہراؤں کے ابتداءً جناب غازی عباس کے حوالے سے میرا پسندیدہ کلام ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، اس کے بعد میں قرآن کی بارگاہ میں آؤں گا کہ شاعر اہل بیت کہتا ہے کہ جو چہرے ابھی تک غازی عباس کا ذکر سن کے مسکرائے نہیں ہیں ان چہروں پہ اب مسکراہٹ آنے والی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا۔ جناب ام البنین غازی عباس کی بارگاہ، عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا۔ ویسے تو جناب عظمت شہزادی ام البنین کی عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن شاعر ایک دوسرے رخ سے دوسرے زاویے سے بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا۔ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا۔ اور صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے اور ظالم یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ۔ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا، اور صرف انگڑائی ہی لی تھی حضرت عباس نے، اور ظالم یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا، اور ظالم یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ بلند کیا تھا تاکہ ان کی معاذ اللہ توہین ہو، لیکن قسم خدا کی شاعر اہل بیت کو داد ہے کہ اس نے کس زاویے سے پیش کیا۔ توجہ، زمانہ سوچ رہا تھا کہ حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کر دو تو توہین ہوگی، شاعر کیا بیان کرتا ہے۔ توجہ، عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا، اور صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، اور ظالم یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا، اور ظالم یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ ظلم کے نیزے نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، ظلم کے نیزے نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، شہ کا سر اونچا تو تھا ہی اور اونچا۔ اور سنیں عزیزان گرامی، واقعاً یہ حقیقت ہے کہ آپ کئی دن سے مسلسل عزا میں مصروف ہے، اور رات بھی غالباً 2 بج گئے تھے آپ کو عزا میں، اور آج دن میں بھی جلوس تھا، اس کے بعد پھر آپ شریک ہو گئے، لیکن قسم خدا کی آپ جوان ہیں۔ بوڑھوں کو دیکھیے، وہ بھی اس عزا میں آنے کے بعد ان کو احساس بزرگی نہیں ہوتا، ان کو تھکان نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ان کو یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ سنیں شعر، عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا، اور صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، اور ظالم یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ ظلم کے نیزے نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، شہ کا سر اونچا تو تھا ہی اور اونچا ہو گیا، شہ کا سر اونچا تو تھا ہی اور اونچا ہو گیا، اور دیکھ کے رن میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے اور محمد والے فضان گرامی، یہ کربلا والوں سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے۔ سنیں فضان گرامی، قرآن سورہ والے کے انبیاء آیت نمبر 30 پارہ نمبر 17 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو یا ہر شے کو، ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے، پانی سے بنایا ہے، من الماء، پانی سے بنایا ہے۔ اور جس سرکار کی مجلس میں آپ بیٹھے، ان کا دو لقب آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ پہلا لقب ہے قابض اور دوسرا لقب ہے باسط۔ قابض کہتے ہیں قبض کرنے والا، اور باسط کہتے ہیں دینے والا۔ اور ان دونوں لقب کی منظر کشی سن لیجئے، پس منظر ان کا کیا رتبہ ہے وہ سن لیجئے، اس کے بعد میں اس آیت سے ملاؤں گا، اور چاہے جیسے سن لیجئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ غازی عباس کا لقب قابض اور باسط۔ مفسرین سے پوچھا، مورخین سے پوچھا کہ ذرا اتنا بتائیے کہ آخر یہ قابض اور یہ باسط غازی عباس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سب نے لکھا کہ جس وقت غازی عباس جیسا جڑی نہر فرات میں داخل ہوا تو انہوں نے نہر فرات کی روح کو قبض کیا تو قابض کہلائے۔ صلوات پڑھ دے محمد میری طرف متوجہ ہے، جس کو آنا ہے وہ آئے گا، جسے جانا ہے وہ جائے گا، چاہے وہ شے ہو چاہے وہ انسان ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد غازی عباس کے دو لقب، پہلا لقب قابض، دوسرا لقب باسط۔ کہتے ہیں کہ جس وقت غازی عباس فرات میں داخل ہوئے تو فرات کے پانی کی روح کو قبض کیا تو لقب بنا قابض۔ اس کے بعد چلو میں لے کے پانی کو دوبارہ پھینکا تو کہلائے باسط۔ یعنی فرات کی روح قبض ہو چکی تھی، لیکن عباس نے دوبارہ پانی کو زندگی عطا کر دی، یہ کہلائے باسط۔ توجہ رکھیے گا، ایک اہم فکر دینے جا رہا ہوں کہ خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا کی۔ پانی سے کہا ہم نے ہر چیز کو، جب ہر چیز کہہ دیا تو کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ سورج پانی سے زندہ ہے، چاند پانی سے زندہ ہے، پہاڑوں کا وجود پانی کی برکت سے ہے، انسان پانی کی وجہ سے زندہ ہے، نباتات پانی کی وجہ سے زندہ ہے، جمادات پانی کی وجہ سے زندہ ہے، اشجار پانی کی وجہ سے زندہ ہے، اقلام پانی کی بدولت ہے۔ تمام کائنات عالم کی ہر چیز کی بقا کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ پانی۔ کیا ہے؟ پانی۔ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا کر دی۔ اب کہنے کا بالکل حق ہے نا کہ پوری کائنات کو جو زندگی دے اسے پانی کہتے ہیں، اور جو پانی کو زندگی دے اسے جو پانی کو زندگی عطا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنیں عزیزان گرامی، غازی عباس کا علم آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ علم کیوں اٹھایا جاتا ہے، آخر اس علم میں ہے کیا؟ اب میں آ گیا ہوں علمی گفتگو میں کہ آخر اس علم میں ہے کیا کہ آپ غازی عباس، آئیے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں عزیزان گرامی، اللہ بول رہا ہوں، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آیتوں کو جا کر گھر پہ ملا لیجئے گا، اگر ذرہ برابر بھی فرق ترجمہ یا آیت میں نظر آئے تو آ کے میرے پاس شکایت کر سکتے ہیں۔ توجہ کہ کہتے ہیں کہ علم کیوں اٹھاتے ہو، کہ اس علم میں ہے کیا؟ کہا سنیے اس علم میں کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس علم میں ہے کیا؟ کپڑا ہے، لکڑی ہے اور لوہا ہے۔ یہی بات کہی جاتی ہے کہ علم میں کچھ نہیں ہے سوائے کپڑے کے، سوائے لکڑی کے، سوائے لوہے کے۔ کہ ان تین چیزوں سے بن کے مل کے بنا ہے علم۔ پھر آپ اس علم کو اٹھاتے ہیں، ایک سوال یہ پیدا کیا جاتا ہے، میں نے کہا زمانے والوں تم نے شاید قرآن غور سے نہیں پڑھا، اگر تم قرآن کے سمندر میں اتر کر واقعاً علم ڈھونڈتے تو آپ کو ملتا کہ علم قرآن کی روح سے ثابت ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب آپ دیکھیں گے، کہا لکڑی کو کمزور مت سمجھنا، کپڑے کو کمزور مت سمجھنا، لوہے کو کمزور مت سمجھنا۔ سنیے عزیزان گرامی لوہے کے اندر کتنی طاقت ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 10 پارہ نمبر 22 ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا،
یا جبالو ابی ما هو الطیر وعلنا له الحدید. پروردگار کہتا ہے کہ جناب یا داؤد جیسے نبی کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے اور ان کے حالت جو تھی اقتصادی حالت بہت کمزور تھی, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, تو اللہ نے جناب داؤد جیسے نبی کو ایک معجزہ دیا. کون سا معجزہ؟ کا لوہے کو پگھلا کر موم کر دیتے تھے اور پھر جب لوہا موم ہو جاتا تھا اس کو زرہ بنایا کرتے تھے اور اس کو بازار میں لے جا کر بیچ دیتے تھے. اب آئی نا لوہے کی طاقت سمجھ میں, کا لوہا اس طاقت کو کہتے ہیں کہ جب نبی جیسا داؤد جیسا نبی بھوکا ہو. بھئی آپ کے سامنے 2 اور ایویڈنس پیش کروں گا انشاءاللہ پھر آپ محظوظ ہوں گے. کہ داؤد جیسا نبی اگر بھوکا ہو, کیا لفظوں کو بدل کر کہہ دوں کہ بھائی لوہے میں اتنی طاقت ہے کہ داؤد جیسے نبی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا. ابھی رکو ابھی آپ کے سامنے نتیجہ دوں گا. کل ایک کپڑا ہے, کپڑے میں کیا رکھا ہے؟ سورہ اذان گرامی جائے اٹھائے سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 96 پارہ نمبر 13. ارشاد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. جس وقت بشیر آیا اور آنے کے بعد جناب یعقوب کے چہرے پر یوسف کا کرتا ڈالا. بھائی کیسے سن رہے ہیں؟ قسم خدا کی میرا دل نہیں چاہ رہا آپ کو سنانے کے لیے جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں, لیکن علی الاعلان اس لیے بول رہا ہوں کہ قرآن سے بول رہا ہوں. توجہ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں. یعقوب جیسے نبی نابینا تھے, اتنے روئے تھے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, آنکھوں کی بینائی کا ہوا کیا؟ کا یوسف کا کرتا آیا اور یہی کپڑا جب ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا تو یعقوب جیسے نبی کی بینائی پلٹ کے آ گئی. کا کپڑے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر نبی بھی اندھا ہو. اعتراض کر دیا کہ وہ تو بھیا یوسف کا کرتا تھا, اس میں اتنی طاقت تھی. میں نے کہا زمانے والوں, جب ایک یوسف کے کرتے میں اتنی طاقت ہے تو فخر یوسف کے عالم میں سنیں کہ لکڑی میں کتنی طاقت ہے. کا سنو قرآن سورہ مبارکہ شورى پارہ نمبر 19 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اضرب بعصاک البحر فانفلقا. اے موسیٰ, جس وقت جناب موسیٰ گھر گئے, آگے کیا تھا؟ دریائے نیل, پیچھے کیا تھا؟ فرعون کا لشکر, بیچ میں موسیٰ. آگے جائیں تو موت, پیچھے جائیں تو موت. بچایا کس نے؟ ہائے ہائے ہائے, بڑے شرما رہے. بچایا کس نے؟ اللہ نے کہا یہ جو لکڑی ہے نا یہی تمہیں بچائے گی. کہا کیسے؟ پانی کے اوپر مارو. اب جو اس لکڑی کو پانی میں مارا تو روایت کہتی ہے کہ 12 راستے بن گئے. کتنے بنے؟ کتنے بنے؟ کتنے بنے؟ بھائی ایک لشکر کو 12 راستے عطا کیے اللہ نے. اللہ بھی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر میں چاہوں کہ نبی کو بھی نجات دوں بغیر 12 کے نہیں دیتا. بغیر 12 کے نہیں. جیسے لکڑی ماری 12 راستے بنے. اب لکڑی کی طاقت آپ سمجھے. لکڑی کی طاقت یہ تھی کہ ایک لکڑی نے راستے بنا دیے, نبی کی زندگی بچا لی. تو سوال کرنے والا کر دے گا نا کہ بھئی آپ اسے لکڑی کہہ رہے ہیں, آپ اسے لکڑی کہہ رہے ہیں, آپ کو نہیں معلوم وہ موسیٰ کے ہاتھ میں تھی. غازی عباس کی محبت دل میں رکھنے والوں بیدار ہو جاؤ ذرا صحیح جملے کے لیے. کب آپ جانتے نہیں وہ موسیٰ کے ہاتھ کی لکڑی تھی, وہ اس کی نسبت موسیٰ سے تھی. کہ وہ جو کپڑا یعقوب کے چہرے میں ڈالا گیا اس کی نسبت یوسف سے تھی. کہ جو لکڑی پانی میں ماری گئی اس کی نسبت موسیٰ سے تھی. وہ جو لوہا پگھل کے موم ہوا اس کی نسبت داؤد سے تھی. کہ یہ جو نسبت ہے نا
جو یہ کسی اہم شخصیت سے ہو جاتی ہے تو وہ معجز نما ہو جاتی ہے، وہ نبیوں کو زندگی دے دیتی ہے، وہ نبیوں کو روشنی دے دیتی ہے۔ بس ہم بھی تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ تین چیز الگ الگ ذات سے منسوب ہو، جب ان میں اتنی طاقت ہے، جب یہ تینوں چیز ایک غازی عباس سے منسوب ہو تو اس کے اندر کیا طاقت ہوگی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، بس ایک آخری بات آپ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، اس کے بعد رفتے مسائل سنیے۔ زمانہ اگر آپ سے کہے کہ علم کیوں اٹھاتے ہو، جا کے ان سے اتنا پوچھنا کہ اللہ نے اسلام کو اپنا پسندیدہ دین کہا ہے تو کیا اللہ نے اسلام کا کوئی جھنڈا بنایا؟ اللہ نے اسلام کا کوئی جھنڈا بنایا یا نہیں بنایا؟ توجہ رکھیے گا، بہت اہم فکر دے کے جا رہا ہوں میں آپ کو۔ اسلام کا کوئی جھنڈا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آج کل تو سیریل کا زمانہ ہے نا، لوگ سیریل کو دیکھ کے اتنے موٹیویٹ ہو رہے ہیں کہ اپنی گاڑیوں پہ، وہ تو ارطغرل غازی چلا تھا، اس کا جو پرچم کا نشان ہے نا، اپنی گاڑیوں پہ لگا رہے ہیں، اپنے گھروں پر لگایا جا رہا ہے۔ پوچھئے کیوں لگا رہے ہو؟ کس کی پہچان ہے؟ یہ تو ایک گاہی قبیلے کی پہچان تھی نا۔ توجہ، ایک فکر دے کے جا رہا ہوں میں۔ ایک گاہی قبیلہ کوئی اسلام کے اوپر عمل کرتا تھا، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ گاہی قبیلے کا پرچم اسلام کا پرچم ہو، نہیں۔ پھر اسلام کا پرچم کہاں ہے؟ اب آپ کو سامنے ملک پیش کر رہا ہوں میں۔ سعودی کا جھنڈا اپنا الگ، ایران کا جھنڈا اپنا الگ، عراق کا جھنڈا اپنا الگ، سعودی کا جھنڈا اپنا الگ، پاکستان کا جھنڈا اپنا الگ، مصر کا جھنڈا اپنا الگ، کویت کا جھنڈا اپنا الگ، بحرین کا جھنڈا اپنا الگ، دبئی کا جھنڈا اپنا الگ۔ جتنی بھی آپ عرب اور مسلمان کنٹریز دیکھیں گے، سب کا جھنڈا الگ ہے۔ اگر یہ سب میں اسلامی جھنڈا ہوتا، توجہ رکھنا، اگر یہ سب کا اسلامی جھنڈا ہوتا تو سب کا ایک ہونا چاہیے تھا، پھر یہ اسلام کا جھنڈا کہاں ہے؟ اب مسلمانوں بتاؤ، اسلام کا جھنڈا کس کے پاس ہے؟ اسلام کا جھنڈا کس کے پاس ہے؟ اسلام کا جھنڈا، بھائی اسلام کا جھنڈا ایک ایسا جھنڈا ہونا چاہیے کہ اگر ایران میں نکلے تو بھی جائز ہو۔ میں لفظوں کو توڑ کر پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، توجہ۔ آپ سعودی کا جھنڈا ایران میں نہیں نکال سکتے، ایران کا جھنڈا سعودی میں نہیں نکال سکتے، پاکستان کا جھنڈا کویت میں نہیں لہرا سکتے، کویت کا جھنڈا پاکستان۔ یہ جو جتنے مسلمان اپنے ہاتھوں میں اپنے جھنڈے لے کے کھڑے ہیں، اگر یہ اسلامی جھنڈا ہوتا تو بھائی اسلام والے کسی بھی ملک میں لہرا دیا جاتا۔ واہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ پہنچ گیا نا ذہن؟ اسلامی جھنڈا وہ جھنڈا ہونا چاہیے جو ہر کنٹری میں لہرا رہا ہو۔ اسلام کا پرچم وہ ہو، اگر ایران میں نکلے تو بھی احترام ہو، عراق میں نکلے تو بھی احترام ہو، سعودی میں نکلے تو بھی احترام ہو، پاکستان میں نکلے تو بھی احترام۔ جاؤ زمانے والوں، ڈھونڈ کے لاؤ ایسا پرچم۔ ملے گا کوئی؟ جب نہ ملے تو ہمارے پاس آئے، ہم بتائیں گے کہ اسلام کا جھنڈا کہاں ہے۔ اسلام کا جھنڈا وہ ہے کہ جو اسلام کے بانی سے ملا۔ جو سمجھ رہے ہیں خدا کے واسطے پروردگار عالم ان کے اذہان میں ترقی عطا فرمائے اور انہیں قوت حافظہ میں اضافہ فرمائے۔ توجہ، اسلام کا پرچم وہ ہوگا جو اسلام کے بانی سے ملا ہوگا۔ کہ اسلام کا بانی کون ہے؟ اسلام کا بانی کون ہے؟ اسلام کا بانی کون ہے؟ کہ اسلام کا بانی ہے ہمارا رسول۔ اب رسول نے جس کو جو جھنڈا دیا ہوگا وہ ہوگا اسلام کا پرچم۔
زمانے والوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، جب لوگوں کو نہ ملا تو میں نے تاریخ کی کتابیں آپ کے سامنے پیش کی، تو آپ کو ملے گا کہ تاریخ میں خیبر کی جنگ میں نبی نے علی کے حوالے یہی علم کیا تھا، اور جب علم کر دیا تو علم نبی نے علی کے حوالے کر دیا۔ لیکن روایت اس سے پہلے کچھ اور کہہ رہی ہے، تاریخ کہہ رہی ہے کہ نبی نے علم اگر ڈائریکٹ دے دیتے تو قسم خدا کی ہر قوم علم اٹھاتی ہے۔ یہ میں ممبر کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر نبی بغیر کچھ کہے علم خیبر میں دے دیتے تو ہر قوم علم اٹھاتی، لیکن قسم خدا کی نبی نے کیا حکمت استعمال کی، کہنے لگے کہ علم اس کو دوں گا، پہلے بتا دیا علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اس کو ملے گا جو مرد ہوگا، علم اس کو ملے گا جو بہادر ہوگا، علم اس کو ملے گا جو پڑھ پڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ نبی نے 1400 سال پہلے ایک رات کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا، ارے جس قوم کے پاس علم ہو، ایک صلوات پڑھ دے اور محمد والے، جس قوم کے پاس علم ہوگا، کس کو علم دوں گا؟ جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا۔ یقین جاننا کتابیں بھری بڑی ہے روایت لکھتے ہوئے کہ اس رات میں شب بیداری ہوئی ہے۔ سن لیا قسم خدا کہ ہمارا یو پی والا مجمع تو ایسا کبھی سنتا ہی نہیں۔ کیا کہا؟ اس رات میں شب بیداری ہوئی ہے۔ شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات جاگنا۔ جاگے کس لیے؟ اس لیے جاگے کہ کاش علم ہمیں مل جائے، کاش علم ہمیں مل جائے، کاش علم ہمیں مل جائے۔ تاریخ کہتی ہے نبی نے کہہ دیا کہ اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا۔ مسلمان کے جتنے بڑے بڑے صحابی ہو سب یہ انتظار کر رہے تھے، پوری رات جاگے علم ہمیں ملے، علم ہمیں ملے۔ علم علی کے علاوہ جب کسی کو نہ ملا، آج علم لینے کے بعد شیعہ قوم اٹھاتی ہے، یہ بتاتی ہے یہ وہی علم ہے جو علی کو ملتا تھا۔ تو زمانہ چونکہ پوری رات جاگا تھا، پھر صبح علم ہاتھ نہ آیا تو وہی کام کر دیا کہ جب لومڑی کو انگور نہ ملے تو کھٹے بتا دیے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد پوچھو زمانے والوں سے کہ اگر علم اٹھانا حرام ہے تو پھر نبی نے دیا کیوں اور صحابی جاگے کیوں؟ بھئی اگر صحابی شوق علم میں ایک رات جاگ لے تو بدعت نہیں ہوتا، اور ماتمی علم اٹھانے کے لیے 10 رات جاگ لے کا علم آیا کہاں سے؟ سنے عزیزانی گرامی، حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک جملہ ہے، صاحب لواء الحمد، صاحب لواء رسول نے علی کو کہا ہے۔ کیا کہا؟ کہ میرا علی صاحب لواء ہے، صاحب پرچم ہے، علمدار ہے۔ توجہ، میں بتا رہا تھا کہ اسلام کا جھنڈا کہاں ہے؟ کہ اسلام کا جھنڈا وہ ہوگا جو ہر کنٹری میں لہرائے، لیکن مسلمان اس کا خلاف نہ بولے، خلاف وہی بولے گا جس کو علم نہیں ملا تھا۔ توجہ، لیکن علم نکلا، ہر جھنڈا، ہر پرچم کسی بھی کنٹری میں نکالے نوچ کے پھینک دیا جاتا ہے، لیکن ایسا علم ہونا چاہیے اسلام کا جو ہر کنٹری میں لہرائے۔ کہ یہ علم وہ ہوگا جو نبی نے دیا ہوگا۔ نبی نے دیا کس کو؟ نبی نے دیا علی کو، اور علی نے دیا عباس کو۔ اب یہ عباس کا علم
علم جو ہوگا یہ اسلامی پرچم ہوگا. بس یہی وجہ ہے کہ زمانے والوں کے پرچم کی حدیں محدود ہے. عباس کا علم لا محدود. یا ابو الفضل العباس، یا عباس یا عباس، یا ابو الفضل العباس، یا عباس یا عباس، یا ابو الفضل العباس، یا عباس یا عباس. کیا کہا کہ عباس کا علم ہر جگہ لہرائے گا. عزیزان گرامی قسم بخدا سوچ کے کچھ اور آیا تھا پہلے کے لیے. سوچ کے آیا تھا کہ غازی عباس کا وہ خطبہ آپ کو سناؤں گا کہ جو کعبے کی چھت پر میرے مولا نے دیا ہے. لیکن انشاءاللہ کبھی وقت اور ملے گا تو آپ کی بارگاہ میں خطبہ بھی عرض کروں گا. غازی عباس کا پرچم یقین جاننا خدا کے واسطے یہ اتنا طیب و طاہر پرچم ہے کہ معصوموں کے ہاتھ سے غازی عباس کے ہاتھ میں آیا ہے. اب جو بھی اسلام والا ہوگا اس کو یہ پرچم قبول ہوگا. کیونکہ میں اعلان منبر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرچم وہ پرچم ہے جو رسول نے علی کو دیا. صحیح ہے؟ یہ پرچم وہ پرچم ہے کہ جو رسول نے علی کو دیا. اب یہ وہی پرچم جب اسلام والا پرچم ہے تو مسلمان کو تو اس سے خلش ہونی نہیں چاہیے. جملہ آپ کی بارگاہ میں کہنا پڑے گا کیا کہ جب اسلام کا پرچم احد میں جاتا تھا تو کافروں کو کھلتا تھا, جب بدر میں جاتا تھا تو کافر چڑھتے تھے, جب نہروان میں جاتا تھا تو منافق چڑھتے تھے, جب صفین میں آیا تو منافق کے چہرے سے اس کا احترام ہٹ گیا. بس یہی وجہ ہے کہ پرچم کل کے منافقوں کو بھی بے نقاب کر رہا تھا. جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے, کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے؟ توجہ, آخری 4 مصرے پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد میں ربط مسائل دوں گا, توجہ رکھنا. جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے, جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے, کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے اور ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے. ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے. ذالک گرامی حقیقت ہے, یہ علم سے خلش صرف اس کو ہوگی جو اہل قرآن نہیں ہوگا, علم سے خلش اس کو ہوگی جو اہل اسلام نہیں ہوگا. اگر کسی کے رگوں میں اصل میں اسلام کا خون دوڑتا ہے تو اس کے لیے علم کے لیے احترام ہونا ضروری ہے. چونکہ یقین جاننا, ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں, بہت آرام سے پیش کر رہا ہوں, یقین رکھنا جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ جملہ صدق کے اوپر مبنی ہے کہ علم مولا عباس کے ہاتھ میں کربلا میں تھا اور جو مد مقابل تھے ان کے ہاتھ میں کوئی پرچم نہیں تھا. توجہ رکھنا میری بات پہ, ان کے ہاتھ میں کوئی پرچم نہیں تھا. یعنی اس وقت صرف 2 گروپ ہو گئے تھے, ایک علم والا, ایک غیر علم والا. لفظوں کو بدل کر کہتے ہیں, ایک حسینی, ایک یزیدی, ایک حسینی, ایک حسینی, ایک حسینی جس کے پاس پرچم وہ حسینی, جس کے پاس پرچم نہیں وہ یزیدی کربلا کے معرکے میں. اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ محرم سے پہلے آپ کو 73 فرقے مسلمانوں میں نظر آئیں گے, لیکن جیسے محرم لگ جاتا ہے نا یہ سارے 73 فرقے بٹ کے سمٹ کے 2 فرقوں میں آ جاتے ہیں. بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, جو سمجھ گیا ایک سلامات پڑھ دے پر محمد حقیقت ہے عزیزان گرامی, پرچم کو لے کے جو نکلے گا وہ حسینی ہوگا.
جو پرچم کا مخالف ہوگا وہ یزیدی ہوگا. یہ ہمیں کربلا میں 10 محرم میں عاشور میں غازی عباس نے بتایا کہ میں اپنے اجداد کا علم اٹھا رہا ہوں, لہذا جو میرا چاہنے والا ہوگا میری اس رسم کو اجرا کرے گا, اس پرچم کو اٹھائے گا, اور جو بھی اس کے سائے میں آ جائے گا میں غازی عباس اسے اپنے حفظ و امان میں رکھوں گا. عزاداران امام مظلوم کربلا, آج 8ویں شب ہے اور قسم خدا کی یہ شب بڑی قیامت کی شب ہے. میں آپ کی بارگاہ میں بس یہی سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے غازی عباس کے مصائب شروع کہ جس عباس کو ہمیشہ یہ کہہ کے روکا گیا وہ عباس تمہیں کربلا کے واسطے پالا ہے, عباس تمہیں کربلا کے واسطے پالا ہے. تاریخ کہتی ہے عزادارو, جس وقت علی یہ مرتضیٰ کے سر پر تلوار سے وار ہوا نا تو عباس بڑھ کے ابن ملجم کو پکڑنے کے لیے دوڑے, فوراً حسن مجتبی نے بازو پکڑ لیا, عباس تمہیں کربلا کے لیے پالا. روایت آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ جس وقت حسن مجتبی کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی ہے, غازی کو جلال آ گیا اور آستین پلٹ کے کہنے لگا کہ کس کی ہمت ہے کہ میرے امام کے لاشے پر تیر برسائے. حسین نے بڑھ کر عباس کا بازو پکڑا, عباس ابھی کربلا بہت دور ہے. روایت آگے بڑھی, کہنے لگی کہ جس وقت مدینے سے حسین کو نکالا جا رہا تھا اور ولید کے دربار میں عباس پہنچے, ولید نے کہا کہ حسین بیعت کر لو ورنہ سر قلم کر دوں گا. عباس نے تلوار نکال لی, کس میں ہمت ہے جو میرے آقا کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے. حسین نے بازو پکڑ لیا, عباس کربلا بہت دور. ہزاروں سنیں گے روایت کہتی ہے کہ جب حسین کا قافلہ کربلا میں آ گیا اور حسین کا اشارہ پانے کے بعد عباس نے فرات کے پاس خیموں کو نصب کر دیا. 4 محرم آئی, جیسے 4 محرم آئی تو یزید کی طرف سے پیغام آیا, عمر ابن سعد لے کے آیا کہ اے حسین خیمے دریا سے ہٹائیے. روایت کہتی ہے, قسم خدا کی ہے, روایت آپ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں کہ عباس نے خط کھینچ دیا, زمین پہ ایک لکیر کھینچ دی, کہا کس میں ہمت ہے جو یہ خط پار کر کے میرے آقا کے خیموں کو ہاتھ لگائے. یہاں تک آپ نے روایت بڑی آرام سے سن لی. میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت علی مرتضیٰ کے سر پر ضربت لگی, حسین نے بڑھ کر روکا, حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے, حسین نے بڑھ کر روکا, کیا کہا تم کربلا کے لیے ہو. اور جس وقت ولید کے دربار میں عباس کو غیظ آیا تو حسین نے بڑھ کے کہا عباس کربلا بہت دور ہے. لیکن عزاداروں 4 محرم آ گئی, عباس کو غیظ آ گیا, خط کھینچ دیا, کہنے لگے کس میں ہمت ہے جو میرے آقا کے خیمے میں ہاتھ ڈالے. اب حسین کس منہ سے روکے, ارے کربلا آ چکی ہے, عباس غیظ میں ہے. حسین بڑھ کر زینب کے پاس گئے, اے ماں جائی, عباس کو غیظ آ گیا, عباس کو روک لے. عزاداروں فضا کو بھیجا, عباس فوراً خیمے میں آ جاؤ ورنہ زینب کھلے سر باہر. عباس پر ہٹایا. عزاداروں خیمے دریا سے ہٹا دیے گئے. جیسے خیمے دریا سے ہٹائے, 7 محرم کا آج دن تھا, آپ نے بڑے آرام سے گزارا. لیکن عزاداروں یہ کربلا کا وہ دن ہے کہ جس دن خیام حسینی میں پانی بند کر دیا گیا. بچے علتش کہہ رہے تھے. 7 محرم, 8 محرم, 9 محرم, یہ 3 دن خدا جانے کہ حسین کے خیمے میں کیا منظر تھا. ابھی منظر کشی بچے کرتے آئیں گے. کوزا ننّا کوزا بچوں کے للے بچوں کے ہاتھ میں للہ کوزا ہوگا. یہ کربلا کے اس دن کی یادگار ہے کہ جب 10 محرم تھا, بچوں کا کوزے سوکھ چکے تھے, آواز سے ریت آنا تھا. روایت کہتی ہے عباس سے برداشت نہ ہوا. سکینہ روایت کہتی
वाला बच्ची है, वो जब गाजी अब्बास के बारगाह में आई, कसम खुदा की बड़ी सख्त रिवायत है, कलेजे बात रख के सुनना था दारो। रिवायत है कि सकीना अब्बास के खेमे में दाखिल हुई और सकीना के पीछे नन्हे लल्ले बच्चे थे। 64 बच्चे करबला में थे आजादारो, सकीना के पीछे नन्हे लल्ले बच्चे। सकीना सबके आगे, चूंकि अब्बास पर भरोसा था ना, आगे थी और चचा के पास आगे कहने लगी, चचा प्यास मारे डाल रहे, चचा पानी का इंतजाम कर दीजिए। इतना कहना था आजादारो। जनाब अब्बास जनाब सकीना को लेके इमाम हुसैन के पास पहुंचे। आका देखो मेरी भतीजी प्यासी है, भतीजी के साथ सारे बच्चे प्यासे, आका बस पानी का इंतजाम की इजाजत दे दीजिए। आजादारो हुसैन ने इजाजत दी और अब्बास एक टूटा हुआ नेजा लेकर फुरात के किनारे पहुंचे। रिवायत कहती है कि अली का लाल जिस वक्त मैदान में पहुंचा ना, फौजों अश्किया में भगदड़ मच गई। इतना सुरअत थी मौलाए मुत्तकियान के इस लाल के वार के अंदर, इस हमले के अंदर, कि मैमना से मैसरा तक और मैसरा से मैमना तक ये नहीं पता चल रहा था कि घोड़ा भाग रहा है या सवार उसके ऊपर है। अज़ादारों बड़ा हमला किया गाजी अब्बास ने, और गाजी अब्बास की कोशिश, मैंने बताया ना सकीना के लिए पानी, रिवायत कहती है फौरन फुरात के अंदर घोड़े को डाला और मशक सकीना भरी। और जैसे ही मशक सकीना भरी ना, खुदा की बारगाह हमें शुक्र अदा किया। ए खुदाया तेरा शुक्र है कि मैं सकीना के लिए पानी ले जा रहा हूँ। इधर उमर साद ने ऐलान कर दिया कि देखो सब कुछ हो जाए लेकिन सकीना तक खेमे तक पानी न जाने पाए। आजादारों सुनना, गाजी अब्बास का एक लक़ब है बाबुल हवाई, यानी मुरादों को पूरा करने वाला। रिवायत कहती है अब्बास को बाबुल हवाई क्यों कहा जाता है, इसलिए कि जिस वक्त गाजी अब्बास फुरात से पानी लेकर चले ना ख़याम हुसैनी की तरफ, तो फौज अश्किया ने छुपकर, एक शकी ने छुपकर ऐसा वार किया है कि गाजी का दाहला बाजू खलफ, जैसे दाहला बाजू खलफ हुआ, अज़ादारों पर चल झुका और इधर सकीना बच्चों को इकट्ठा कर कर बैठी थी दरे खेमा में। सकीना ने देखा परचम झुक गया, आवाज दिए मारेला। अब्बास ने दूसरे हाथ में परचम उठा लिया। अज़ादारों दूसरे बार जब किया तो जैसे ही अब्बास का दूसरा बाजू कलम हुआ, परचम गिर गया और ये मश्क अब्बास ने दांतों में दबा ली। अब सुनना अज़ादारों, अब्बास को बाबुल हवाइज क्यों कहते हैं? जैसे ही दोनों हाथ अब्बास के कट गए ना, अब्बास ने खुदा की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा, कहा परवरदिगार आज तक अब्बास ने कुछ नहीं मांगा, आज अब्बास एक दुआ मांग रहा कि पानी सकीना था। ये पानी सकीना। अज़ादारों रिवायत कहती है लेकिन हुरमला एक ऐसा जाबाज था कि उसने तीर से निशाना बनाया और मश्क सकीना पे तीर मारा। मश्क सकीना के साथ साथ अब्बास की हसरतें बह गई। अज़ादारों अब्बास ने घोड़े को मोड़ लिया, चारों तरफ से जिसके पास तलवारें थी वो तलवारें मार रहा था। गाजी की जब आंख में तीर लगा और जैसे ही अब्बास की आंख में तीर लगा, अब्बास ने सोचा कि मैं आंख का तीर निकालूं, हाथ तो गाजी के थे नहीं, गर्दन को झुकाया। अब जैसे ही गर्दन को झुकाया, अरे तीर निकालना चाहते थे, किसी ने ऐसा खुर्द मारा, अब्बास से घोड़े पे रुका न गया। अब जैसे ही अब्बास नीचे आया, आवाज दिया अल्लाह मदद के लिए आएंगे। अज़ादारों हुसैन आए, कमर को पकड़ा, कहने लगे कि अब्बास तुम्हारा मरना हमारी कमर तोड़ गया है। अज़ादारों बस आखिरी रिवायत और कलेजों को निकाल के आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। रिवायत कहती है कि जैसे हुसैन पहुंचे ना, कहने लगे अब्बास कहाँ हो। अली अकबर का सहारा लिया, अब्बास के करीब पहुंचे, अब्बास के सर को
اپنے زانو پر رکھا، جیسے سر کو زانو پہ رکھا نا عباس نے، باوفا عباس نے، غیرت مند عباس نے فوراً سر کو ہٹا لیا. آئے نبی کہا حسین اے عباس ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا مولا ابھی تو میرا سر آپ اپنے زانو پہ رکھ رہے، ابھی جب آپ کا سر ہوگا آگا کوئی زانو پہ رکھنے والا نہ ہوگا. آزاداروں جیسے ہی زانو پہ رکھا، کہا جب اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اے مولا اپنے چہرے کی. کہا عباس کرتے کیوں نہیں؟ کہا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون جمع ہو گیا ہے. آزاداروں گریہ کیجیے گا. کہا میری آنکھ میں خون جمع ہو گیا. جیسے حسین نے آزاداروں اس خون کو صاف کیا، عباس نے حسین کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے آقا آپ کی زیارت ہو گئی، اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں. لیکن آزاداروں حسین نے کہا عباس جب تمہاری ایک خواہش ہے تو عباس حسین کی بھی ایک خواہش مولا بیان کرو. کہا اے میرے آقا بیان کیجئے. کہا عباس ارے جب سے آئے ہو میں نے تمہارے منہ سے بھائی نہیں سنا. عباس بھائی کہہ دو. عباس نے بھائی کہا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جیسے آزاداروں اس دنیا سے رخصت ہوئے، عباس کا لاشا علی اکبر کے سارے حسین خیمے کی طرف لے کر چلے. آزاداروں جیسے ہی خیمے کی طرف عباس کا لاشا لے کر جا رہے تھے، ارے سکینہ نے دیکھا کہ عباس کا پرچم آ رہا ہے. کہنے لگی بچوں کھڑے ہو جاؤ، بچوں پانی آ گیا، بچوں پانی آ گیا. اب جو دیکھا